بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے سبق محنت کی برکات کے الفاظ معنی مختصر جوابات نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ الف کا کام کروایا جائے گا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب حصہ الف صفحہ نمبر 10 کی جانب۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ 1 دسمبر 2020 عیسوی، دن منگل۔ سوال نمبر 1، املا کے الفاظ۔ عزیز طلباء، ان الفاظ کی املا آپ کو کروائی جائے گی اور کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آپ کسی کو کہیں گے وہ آپ کو ان الفاظ کی املا کروائے۔ سوال نمبر 2، یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو دوبارہ خوش خط کر کے لکھنا ہے، پھر ان پر اعراب لگانے ہیں۔ پہلا لفظ، بعض بچے اس لفظ کی وجہ سے پریشان ہوں گے کہ آپ نے درسی کتاب کے اندر چنگل پڑھا ہے، عملی کتاب میں چنگل ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس لفظ کو 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے: چنگل، چنگل، چنگل۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ عزیز طلباء، آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے دوسرے خانے کے اندر، یہ لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ اس کا طریقہ کار ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس فہرست اللغت ہوگی، اس کی مدد سے آپ یہ مذکر یا کہ مؤنث لکھ سکیں گے، اور دوسرا اس لفظ کو جملے میں استعمال کیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لفظ مذکر ہے یا کہ مؤنث۔ اور دوسرا، جملہ میں جب اس لفظ کو استعمال کریں گے تو اس لفظ کو جملے میں استعمال کرتے ہوئے بھی آپ نے تذکیر و تانیث کا خیال رکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے واحد فقرات کو جمع فقرات میں تبدیل کرنا۔ تو میں آپ کے لیے سہولت کے لیے ان الفاظ کو خط کشیدہ کر دوں گا کہ جن کی مدد سے آپ جمع فقرات میں تبدیل کر سکیں گے۔ جیسے نمبر 1، ہمیں دوسروں کے عیب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اب اس جملے میں عیب کو خط کشیدہ کیا گیا، آسانی سے آپ اس کی جمع بنا کر جمع فقرات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مصرع کہ مثال ہے، خط کشیدہ کیا گیا۔ تیسرے جملے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی سوال یعنی سوال نمبر 4 کے واحد فقرات کے جملوں فقرات میں میں نے ان الفاظ کو خط کشیدہ کر دیا ہے کہ جن کی مدد سے آپ آسانی سے واحد فقرات کو جمع فقرات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ دیے گئے جملوں کے سامنے کالم الف میں کچھ متضاد الفاظ بے ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔ ان الفاظ کے خط کشیدہ متضاد کالم الف میں سے تلاش کر کے ملائیں اور کالم بے میں لکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیز طلباء 3 خانے، پہلے خانے کے اندر جملے، دوسرے کے اندر بے ترتیب متضاد الفاظ، تیسرے کے اندر آپ نے درست یعنی ترتیب سے متضاد لکھنے ہیں۔ تو کائنات کی ہر شے حرکت میں ہے۔ اب حرکت کو خط کشیدہ کیا گیا۔ اب اس لفظ کا متضاد آپ دیکھ رہے ہیں کالم الف میں سکون کو ملایا گیا، حرکت جس کا لفظ جس جملے میں استعمال ہو اس جملے کے ساتھ۔ اب سکون کو کالم بے میں اس جملے کے سامنے لکھا جس میں حرکت لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ بیٹا سوال نمبر 6 ہے، اس سبق میں سے 5 اسم نکیرہ تلاش کر کے لکھیں۔ اور آپ نے اسم نکیرہ کی تعریف پڑھی ہوگی۔ اسم نکیرہ وہ اسم ہے جو کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے مستعمل ہو۔ یہ مسجد، اب یہ عام مسجد، تو اسی طریقے سے آپ نے مزید 4 الفاظ تلاش کر کے کتاب میں لکھنے ہیں۔ جیسے مسجد، میں نے دائرہ لگایا ہوا ہے، اگر مسجد نبوی ہو یہ اسم معرفہ ہے، خالی مسجد یہ اسم نکیرہ۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق، یہ اسم معرفہ کی مثال، خالی غزوہ لکھیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں غزوہ خیبر ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مزید 4 الفاظ تلاش کر کے اپنی عملی کتاب میں لکھنے ہیں۔ آگے سوال نمبر 7، ہمیں تاریخ پاکستان میں شامل شخصیات کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو عزیز طلباء، درسی کتاب صفحہ نمبر 81 پر دیکھیے۔ آپ نے پہلے پیراگراف کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ تاریخ پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سر سید احمد خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے
قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت دیگر قومی رہنما منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حصول تعلیم اور پھر حصول مقصد کے لیے دن رات محنت کی۔ تو آگے یہ مزید بات چل رہی ہے۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے خواب کو عملی صورت بھی دی۔ اگر یہ لوگ دن رات محنت نہ کرتے تو آج ہم سکھ اور آزادی کا جو سانس لے رہے ہیں وہ کبھی ممکن نہ ہوتا۔ تو عزیز طلباء، کچھ جواب اس پیراگراف کے اندر موجود ہیں، تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ میں نے پیراگراف، آپ پریشان ہوں گے، سر نے اردو کے سر ہیں اور یہ انگلش کا لفظ بول رہے ہیں، اس کو اقتباس بھی کہہ سکتے ہیں، اسے نثر پارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پیراگراف عرف عام میں مستعمل ہے، عرف عام تو اس کا کچھ جواب آپ صفحہ نمبر 82 دوسرے پیراگراف کے اندر دیکھ لیں۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ آپ کچھ یہاں سے لیں گے اور کچھ اس پیراگراف میں سے، لیکن اس پیراگراف میں سے صرف یہ لے لیں، حصول مقصد کے لیے، حصول تعلیم، حصول مقصد کے لیے دن رات محنت کی، اور پھر کچھ یہ قومی رہنما کے حوالے سے۔ تو آپ اپنے عزیز طلباء یہ ان 4 سطور پر آپ یہ جواب لکھیں گے درسی کتاب سے دیکھ کر۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب صفحہ نمبر 12 کی جانب۔ صفحہ نمبر 12 سوال نمبر 8، بزرگان دین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی؟ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 81 پر کے دوسرے پیراگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنے والے بزرگان دین نے کئی سال حصول علم میں صرف کیے، ہزاروں میل سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا۔ یہ بزرگان دین اور آگے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگ اگر محنت نہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا۔ عزیز طلباء، یہ جواب آپ صفحہ نمبر 12 یعنی سوال نمبر 8 کے نیچے جو 4 سطور ہیں وہاں پر کے لکھیں گے، اور یہ دوبارہ ذہن میں رکھیں۔ سوال نمبر 7 جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس کی نشاندہی کر دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہ سارا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کچھ آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ شروع میں لکھ لیجئے سخت محنت کی ضرورت ہے، اور آخر میں آپ قومی رہنما قائد اعظم نے بھی کام۔ تو عزیز طلباء، ہمارے سوالات مکمل ہو گئے۔ آگے سرگرمی، محنت کی برکات سے متعلق کوئی حدیث، آیت، خوش خط تحریر کریں۔ حدیث آپ ایک دیکھ رہی ہیں، میں نے لکھ دی ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی ایک آیت مبارکہ خوش خط تحریر کیجئے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ تو یہ تھا عملی کتاب کا کام۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے کے طریقے کے مطابق سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5، اس میں ایک بات رہ گئی، وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ متضاد الفاظ کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں مستعمل ہوں۔ بچے مترادف نہ سمجھ لیں، مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو، متضاد کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے برعکس، دوسرے کے الٹ یا مخالف معنوں میں استعمال ہوں۔ تو سوال نمبر 6، سوال نمبر 7 میں نے بتا دیا کیسے لکھنا ہے، سوال نمبر 12 کی نشاندہی کر دی، اور آگے سرگرمی۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق عملی کتاب صفحہ نمبر 11، 10، 11، 12 از خود آسانی سے لکھ لیں گے۔